قرآن مقدس میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان 4 پیغمبروں کا اللہ نے متعدد صورتوں میں اور مختلف اسالیب سے ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں، انہی سے ہی انسانیت کی ابتدا ہے، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور سب سے پہلے انسان ہے اللہ نے جس کو مسجود الملائکہ بنایا، اس لیے ان کا ذکر بار بار آیا ہے تاکہ ہر مخلوق کو یہ پتہ لگے کہ ہم اولاد آدم ہیں، اور آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار آیا ہے قرآن میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علی ملت ابراہیم ہے، اور اللہ کا کعبہ بھی بنا ابراہیم ہے، اور مشاعر حج کے جتنے احکام ہیں وہ بھی تقریباً سنت ابراہیم ہے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم کا ذکر بھی بار بار آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار آیا، چونکہ موسیٰ اللہ کے نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور کلیم اللہ بھی ہے، یعنی جن سے اللہ نے بغیر واسطے کے کلام فرمایا ہے، ورنہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کسی سے کلام نہیں فرماتے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ اللہ کسی انسان سے براہ راست بات نہیں فرماتے، یا تو وحی کر دیا جاتا ہے، القاء کر دیا جاتا ہے، الہام کر دیا جاتا ہے، اور یرسل رسولا یا فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے اس کے علاوہ، اور جب بھی وہ بات یا کلام من وراء حجاب ہوگی، چونکہ بغیر حجاب کے تو کسی کی طاقت ہی نہیں ہے نا، اس لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام کیا اور بغیر واسطے، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ جمعیت علماء سلف اور خلف یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی شان حضور محمد مصطفیٰ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو صرف کلیم اللہ ہے نے کلام کی ہے، حضور نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور کلام بھی کیا، وہاں رؤیت بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پھر اللہ نے بڑی کامل کتاب عطا فرمائی ہے، تورات ایک کامل مکمل کتاب تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ میرے آقا کے زندگی میں، مکی زندگی میں مشرکین سے مقابلہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ وہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، جیسے آج کل بھی جو سب سے زیادہ قبروں کے پجاری ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں نہیں ہم تو بڑے پکے موحد اہل سنت والجماعت ہیں۔ بھئی اہل سنت کا معنی حضور کے طریقے پہ چلنے والا، والجماعت کے معنی صحابہ کے ماننے والا، تو یہ قبروں پہ سجدہ کرنا نہ سنت ہے نہ صحابہ نے کیا ہے، تم کہتے اہل سنت ہو؟ تم کہاں سے اہل سنت والجماعت بن گئے؟ کم سے کم ضمیر بھی انہیں ملامت نہیں کرتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا معنی حضور کی سنت پہ چلنے والے، والجماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمہارا تو ہر کام سنت کے بھی خلاف ہے، صحابہ کے بھی خلاف ہے۔
نہ صحابہ نے کبھی قبروں پہ سجدہ کیا، نہ صحابہ نے کبھی عرس بنایا، نہ صحابہ نے کبھی قوالیاں سنی ہیں، نہ صحابہ نے کبھی دھمال کھیلے ہیں، نہ صحابہ نے کبھی 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کیا ہے، نہ صحابہ نے 22 رجب کے کونڈے پکائے ہیں، نہ صحابہ نے 15 شعبان کو حلوہ تقسیم کیا ہے، نہ صحابہ نے 10 محرم کو قبروں پہ آ کے دالیں ڈالی ہیں، نہ صحابہ نے اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھے ہیں۔ تمہارا تو ہر کام سنت کے خلاف ہے، تو تم کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ یہ تو وہی ہے کہ نہاند نام زنگی را کافور، کہ کوئی زنگی کا نام کافور رکھ دے، اس کا کیا ارادہ ہے؟ تمہارا تو ہر عمل، ہر کام جو ہے سنت کے بھی خلاف ہے، صحابہ کے بھی خلاف ہے۔ تمہیں تو فخر سے کہنا چاہیے تھا کہ ہم اہل سنت نہیں، ہم اہل بدعت والہوا، اس کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی اہل سنت تو وہ وہابی ہوتے ہیں نا، ہم تو اہل بدعت ہیں اور اہل الہوا ہیں کہ ہم اپنے خواہشات کے مطابق دین کو ڈھال لیتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ مکے والے بھی کہتے تھے، یعنی بت پرستی کرتے ہیں، کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، جیسے یہ کہتے ہیں ہماری سنت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے کہ رکھے تھے، تم نے بتوں کو رکھا ہوا ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے ہم ملت ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں تردید کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ اللہ نے فرمایا خبردار، نہ تو ابراہیم دین یہودی پہ تھے، نہ دین نصارہ پہ تھے، اور نہ مشرکین سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ نے تردید کی، اس لیے حضور بار بار کو چیلنج کرتے تھے کہ تم اگر ملت ابراہیمی پہ ہو تو بتوں کو توڑو، ان کو نکالو اللہ کے گھر سے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار ہے، اور پھر چونکہ اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کے احکام میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے بھی قرآن میں بار بار ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں بڑی تفصیل سے آیا، یعنی اتنی تفصیل سے کسی پیغمبر کا نام نہیں آیا کہ ان کی نانی نے جو منت مانی تھی وہاں سے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پھر اللہ نے ان کو بیٹی دی مریم، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ پھر بی بی مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام، وکفلھا زکریا، حضرت زکریا نے کفالت کی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ پھر بی بی مریم جوان ہو گئی، جب آپ کے ایام کے دن آئے تو آپ علیحدہ بیٹھی تھی، اور ویسے بھی وہ زیادہ تر تنہائی پسند تھی، تو جبریل نے آ کر بی بی مریم سے بات کی، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے مہد میں یعنی جھولے میں بات کی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ تو اس لیے بڑی تفصیل سے ذکر۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہ لعلم للساعہ، وہ قیامت کی علامت ہے، علامات قیامت میں جہاں اور نشانیاں ہیں کہ دجال ظاہر ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہاں یہ بھی بڑی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو اس لیے ان کا ذکر بھی بار بار قرآن میں آیا ہے۔ تو اس لیے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکے میں تھے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اب یہودی اور نصرانی مدینے میں تھے تو اللہ نے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تاکہ یہودیوں کا رد ہو سکے، نصارہ کا رد ہو سکے کہ
تم تو جھوٹ بولتے ہو، اس لیے ہم جانتے ہیں، تم تو نہیں جانتے۔